دوستو شاہنواز دھانی کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق سندھ کے گاؤں سے ہے. بڑی محنت کر کے انہوں نے پہلے پی ایس ایل اور اس کے بعد پاکستان کے انٹرنیشنل ٹیم میں جگہ بنائی تھی, لیکن درمیان میں کچھ فٹنس مسائل اور کچھ اور ریزن کی وجہ سے شاہنواز دھانی جو ہے بہت عرصہ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک تو رہے, لیکن پلینگ 11 کا اتنا زیادہ وہ حصہ نہیں بن سکے. شاہنواز دھانی آپ کو جب پاکستان ٹیم ٹریول کرتی تھی آپ کو نظر آتے تھے دوسری ٹیم کے ساتھ بڑا اچھا ان کی گپ شپ ہونا, ان کو آئس کریم, ان کو کافی وغیرہ اس طرح کی چیزیں سرو کرنا. ایک ایمبیسڈر کے طور پہ شاہنواز دھانی کو بہت زیادہ لوگ پسند کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے علاوہ ایک ایز ان کو یہ بھی حاصل ہے کہ وہ پولیٹیکلی تھوڑے سے اسٹرانگ ہیں. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا اس طرح تھا کہ جب شاہنواز دھانی کو سلیکٹ نہیں کیا گیا, شاہنواز دھانی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو اس پہ سندھ کے گورنر جو ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو تھوڑا سا جو ہے وہ پلیئرز کو دیکھ سن کے ٹیکل کرنا چاہیے. تو شاہنواز دھانی ایک دفعہ پھر دل برداشتہ ہوئے ہیں. جو 29 رکنی اسکواڈ کیمپ کے لیے, فزیکل کیمپ کے لیے 29 رکنی کھلاڑی اناؤنس ہوئے ہیں, اس میں شاہنواز دھانی کا نام موجود نہیں ہے. ایون اس میں عثمان خان ہے جو کہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا خواب ہے اب یو اے ای کے لیے کھیلنا. آج سے غالباً اس کیمپ کا آغاز ہوگا جو کہ جو ہے وہ کاکول میں ہوگا, پاکستان آرمی کے جو انڈر یہ ٹریننگ ہوگی. اور یہ کوئی الگ سی بات نہیں, جس سے پہلے بھی ٹریننگ ہوتی رہی ہے. مصباح الحق کے ٹینیور میں ٹریننگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک سیریز بھی ہم جتنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو فائنلی ہوا کچھ اس طرح کہ جب 29 رکنی اسکواڈ اناؤنس ہوا اس کے بعد شاہنواز دھانی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں بڑے دل برداشتہ ہو کے انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا کہ کوئی غم نہیں ہے اور اس ٹریننگ کیمپ کے بعد بھی میں سب سے فٹ بالر رہوں گا. تو یہ انہوں نے تنقید کی سلیکشن کمیٹی پر کہہ لیں یا بورڈ پہ آپ کہہ لیں. اور شاہنواز دھانی اس طرح کے آؤٹ سپوکن ہیں. وہ ایک دفعہ پہلے بھی جب ان کو ایک اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے ڈائریکٹ صحافی سے کہا کہ آپ کیوں نہیں سوال کرتے جی, آپ پوچھیں شاہنواز دھانی کو کیوں شامل نہیں کیا جا رہا. تو تب بھی بورڈ نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور ایون میرے خیال سے منع بھی کیا گیا تھا شاہنواز دھانی کو کہ اس قسم کی آئندہ آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں دینی. بہرحال یہ 29 رکنی اسکواڈ جو اناؤنس ہوا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے, تاہم اس کیمپ کے بعد بھی میں سب سے فٹ بالر رہوں گا. اس پہ ابھی تک تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انٹرنلی دھانی کو ضرور بتایا جائے گا کہ بھائی جان ہاتھ تھوڑا ہولا رکھا کریں اور اس قسم کے سٹیٹمنٹس نہ دیا کریں. ایک اور چیز آپ کو دوستو بتاتا چلوں کہ جو بہت زیادہ اس طرح پلیئرز بولتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں جنید خان انہوں نے منہ پہ ٹیپ لگا کے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا, ان کو بھی دوبارہ نہیں شامل کیا گیا. اس کے علاوہ احمد شہزاد تو سال ہو گئے وہ گلے شکوے کر رہے ہیں. کل بھی ہماری ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شامل کی تھی چیز, انہوں نے کہا کہ لاسٹ چانس ملنا چاہیے. وہاب ریاض سے میری بات ہو چکی ہے لیکن اس 29 رکنی کیمپ میں ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا. تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہی 29 رکنی اسکواڈ ہوگا. اس میں سے نیوزی لینڈ کے لیے اور ورلڈ کپ کے لیے جو اسکواڈ ہے وہ فائنل کیا جائے گا. کچھ اچھے نام ہیں, مہران ممتاز ہیں, زمان خان آلریڈی پاکستان ٹیم سے ڈیبیو کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے محمد علی پی ایس ایل میں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے, ان کو بلایا گیا ہے. محمد حارث موجود ہیں, بابر اعظم, یہ ایون پاکستان کے جو لائم لائٹ میں لوگ ہیں یہ تو اوبویسلی موجود ہے ہی ہیں. لیکن دھانی جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے دوستوں انہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ کیا پلیئرز کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے یا نہیں, یا بورڈ کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے اور انٹرنلی ان تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے, چونکہ بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور یہی چیزیں باہر کے ممالک میں جو ہیں وہ لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے سے بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہوگا دوستوں, شاہین شاہ افریدی کی کیپٹنسی جو ہے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے جی. وہ اس طرح ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ کپتان شاہین افریدی ہی ہوں گے یا کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تو میں خود نہیں جانتا کہ شاہین افریدی ہوں گے یا کوئی نیا کپتان ہوگا, اس چیز کا فیصلہ ہم کریں گے فزیکل ٹریننگ کیمپ کے بعد. مطلب نیوزی لینڈ سیریز سے قبل ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کی T20 کی کمان جو ہے وہ کون سنبھالے گا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے ابھی نئی ہے,
اس کو تھوڑا ٹائم دیں, سوچنے کا ٹائم دیں, کوئی بہتر ڈیسیجن آئیں گے. اور ایک چیز بڑی زبردست انہوں نے کہی, اس پہ میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اب جو بھی کپتان آئے گا وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم کے لیے آئے گا, 1-2 میچز ہارنے کے بعد کپتان کو ہٹانے کی بات بالکل بھی نہیں کی جائے گی. تو یہ میرے خیال سے سب سے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر ایک نیا کپتان اناؤنس ہوتا ہے, شاہین آفریدی, محمد رضوان, ایون شاداب خان یا بابر اعظم, مجھے نہیں لگتا کہ بابر اعظم کپتانی واپس لیں گے, تو اگر کوئی بھی کھلاڑی اناؤنس ہوتا ہے ایز اے کیپٹن, ایون اگر شاہین آفریدی کے ساتھ ہی جاتے ہیں, تو کم از کم ورلڈ کپ تک اور لانگ ٹرم کے لیے آپ اس کو کیپٹنسی دیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چلیں اور کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے. آپ چونکہ پھر پلیئرس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کون آپ کا کیپٹن ہے, اس کے ساتھ جیل اچھا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ کمبینیشن اچھا بن جاتا ہے. کیپٹن کو اپنے ہر پلیئر کا پتہ ہوتا ہے کہ کس میں کیا ایبلٹی ہے, کس میں کیا نہیں ہے. اب تو بالنگ سٹرینتھ عامر کے آنے کے بعد اور مضبوط ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے عماد وسیم واپس آ گئے, گو کہ ان دونوں کھلاڑیوں کی صرف پرائیویٹ لیگز میں ہی پرفارمنس اچھی ہے. لاسٹ جو انہوں نے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں اس میں ان کی کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں ہے. صرف لیگز کی پرفارمنس کی بنیاد پر ان دونوں نے اس کو اپروچ کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے, اور انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. پاکستان ٹیم کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کہ پاکستان ٹیم ترقی کرے, پاکستان کے کھلاڑی ترقی کرے اور یہ ملک ترقی آگے کرے. فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی اس پیج کو فالو کیجیے گا, دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں, اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.